السلام علیکم، امید ہے کہ میرے دیکھنے والے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ ہے صبح کا ٹائم، سحری ہم نے کر لی اور اب میں تھوڑا سا قرآن پڑھوں گی، تو اس کے بعد میں تھوڑا سا بس تھوڑی سی نیند کروں گی۔ تو تھوڑی سی آنکھ لگ جاتی ہے تو بچوں کو اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسکول بچے جاتے ہیں تو کافی بیزی روٹین ہے، کافی ٹف ٹائم ہے۔ تو بچوں کو رخصت کرنے کے بعد تو یقین کرے اس ٹائم تو بالکل آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو بس بچوں کو رخصت کرنے کے بعد میں تھوڑا سا نیپ ضرور لیتی ہوں صبح کے ٹائم۔ اگر صبح کے ٹائم میں نہ سو سکی تو میرا سارا دن خراب گزرے گا، اور بدن میں یقین کرے ایک تھکاوٹ سی رہتی ہے، نہ تو کوئی کام کرنے کو دل کرتا ہے، اور سارے کام اس طرح بکھرے رہ جاتے ہیں۔ تو کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ آپ صبح کے ٹائم نیند سے پوری نہ کرو تو سارا دن اس طرح خراب گزر جاتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا کام کہاں سے شروع کرے، کیونکہ نیند نہیں پوری ہوتی، وہ آپ کا مائنڈ فلی کام نہیں کرتا، آپ کی وہ انرجی نہیں رہتی۔ تو جن لوگوں نے یہ ٹرک اپلائی نہیں کیا تو روزوں میں ضرور اپلائی کرے۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد پھر آپ ضرور نیپ لیا کریں، کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے، ایک تو ہیلتھ کے لیے اور آپ کی باڈی کے لیے بہت ہی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بس روزے ہوتے ہیں تو روزوں میں کام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نیند پوری نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہو جاتے وہ ہو جاتے ہیں، جو رہ جاتے ہیں کیونکہ پھر بعد میں افطاری کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے افطاری بنانے میں۔ تو افطاری بن جاتی ہے تو اس کے بعد پھر برتن اتنے ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں کہ یقین کریں میں دو لیتی ہوں تو آدھا گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد دیکھتی ہوں تو پھر ٹیبل بھر جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم ساتھ ساتھ کھاتے رہتے ہیں، اسنیکنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو بچے بھی پھر کھانا کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ہم نے فروٹ چاٹ کھانا ہے، فروٹ چاٹ کے ساتھ ساتھ وہ جس طرح میں وہ انرجی ڈرنک بناتی ہوں اسٹرابری والی، وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ تو بس جگ ختم ہوتا ہے اور دوسرا فل ہو جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے دوسرا فل ہو جاتا ہے۔ تو 2-3 شفٹس تو میرے اس کے ہوتے برتن کے ہوتے، تو کام سمیٹتے سمیٹتے میرے 10 بج جاتے ہیں۔ پھر نماز پڑھتی ہوں، تراویح پڑھتی ہوں، تو اس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے، اور جب سوتے ہیں تو پھر 2-3 گھنٹے پوری نہیں ہوتے کہ پھر سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو بس اس طرح کا سلسلہ چل جاتا ہے، لیکن یہ اب مڈ ٹائم میں آپ کو ڈے ٹائم میں جتنا ٹائم ملتا ہے اس میں جتنا کام ہو سکتا ہے، ورنہ جو رہ جاتے تو وہ رہ جاتے۔ اسی لیے جو رمضان سے ہم پہلے کی تیاری کرتے ہیں نا، تو اس سے کافی ہیلپ ہو جاتے ہیں، جیسے یہ رولز شامی وغیرہ ہم جو فریز کر لیتے ہیں نا، اس سے کافی آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے۔ تو ویسے وہ کام بہت ضروری ہوتے ہیں، جب آپ کر لیں تو پھر آپ کو رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ ویسے اس سے کافی ہیلپ آپ کو مل جاتی ہے۔ تو بس ادھر میں میرا آج کا کام تھا کہ میں کپڑے سمیٹوں، جو میرے دھلے ہوئے ہیں وہ اسی طرح پڑے ہیں، تو اس کو تقریباً 2 باسکٹس میری بھر گئی تھی، وہ اٹھا لی۔ تو بس سب کپڑوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا، کیونکہ پھر بچے ہوتے ہیں اور سارا کے سارے کپڑے وہ جو صحیح پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی وہ خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ کس کو شرٹ نہیں مل رہی تو کس کو ٹراؤزر نہیں مل رہی۔ تو یہ کام بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اپنی جگہ پہ رکھو تاکہ بچے تنگ نہ کرے۔ اچھا، جب کام سمیٹتے سمیٹتے مجھے ایک دم یاد آیا کہ ابھی افطاری کے لیے تو میرے پاس سارے فروٹ ختم ہو گئے تھے، اور بس روزوں میں ایک یہ اچھا کام ہے کہ آپ فروٹ تھوڑا سا زیادہ کھا لیتے ہو، کیونکہ ہر روز فروٹ چاٹ بنتا ہے تو بندہ اسی بہانے سے کھا لیتے ہیں، ورنہ ہم تو پورا سال ہی فروٹ بہت کم کھاتے ہیں۔ تو بس ادھر سے میں نے جو کچھ افطاری کے لیے جو کچھ چاہیے تھا تو وہ اٹھا لیتی ہوں، اور بیٹا میرا اسکول نہیں گیا تھا کیونکہ اس کو نزلہ زکام اور یہ بھی ہو گیا تھا۔ تو بس رمضان میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا تو وہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو تو بس یہ بھی میرے ساتھ آ گیا تھا۔ تو ادھر سے کریم وغیرہ جتنی بھی چیزیں تھی وہ میں نے ایک ہی جگہ 2 اٹھا لی، کیونکہ ہسبینڈ کو وہ کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے کچھ بعد میں یاد آیا نا تو پھر آپ نے کوئی لے کے دینا ہی نہیں ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ میں ایک کی جگہ 2 چیزیں اٹھا لوں تاکہ میرے پاس زیادہ پڑی ہو۔ تو بس دودھ بھی چاہیے تھا کیونکہ چائے بھی بنتی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں آئی کچھ چیزوں کے پیچھے تھی اور پھر سے ٹرالی بھر گئی۔ تو
بس یہی کام ہوتے ہیں رمضان میں. اور یہ رمضان کی گروسری تو ہر 2-3 دن بعد ختم ہو جاتی کیونکہ فریج میں اتنی جگہ نہیں ہوتی. جتنا لے کر آ جاتے ہو وہ 2-3 دن میں ختم ہو جاتی ہے. تو بس گروسری کر لی. اب جب گروسری ختم ہوتے ہوتے ہی بچوں کا ٹائم ہو جائے گا تو بس بچوں کو اٹھا لوں گی. تو یہی تھا سارا دن بس اسی طرح کاموں میں گزر جاتا ہے. اور جب اس طرح شام کے 2-3 بج جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ ہو جاتی ہے کہ ہائی اب تو افطاری بنانی ہے، اتنا ٹائم رہ گیا. تو بس یہ باغ دوڑ میں ہوتا ہے. لیکن شکر ہے الحمدللہ رمضان ہے، رمضان کی بہت برکتیں ہیں، بہت ہی برکتیں ہیں. تو بس کوشش کرتے ہیں کہ جو کام سمیٹنے والے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، زیادہ تر عبادت میں لگ جائیں. تو بس عبادت کو ٹائم دیں. تو جو کھانے کا ہوتا ہے تو کام وہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ کھانا ایسا ہے کہ سارا دن بندہ بھوکا رہتا ہے تو اینڈ میں کھانا تو بنانا ہی پڑتا ہے. تو بس میرا زیادہ فوکس کھانے پہ ہوتا ہے اور عبادت پہ ہوتا ہے. تو بس کھانا بناتے ہیں، عبادت کرتے ہو، گھر کے کام تو سارا سال چلتے رہتے ہیں، وہ سارا سال ہی اسی طرح کریں گے. تو بس شکر الحمدللہ بس یہی ہے زندگی کا. السلام علیکم. امید ہے کہ میرے دیکھنے والے سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. تو دیکھیں آج میرے کچن میں بن رہا ہے آلو بخارے کی چٹنی اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں چکن. تو چکن میں نے میرینیٹ کیا ہوا ہے اور ادھر آلو بخاری کی چٹنی کے تیاری کے لیے میں نے رکھا ہے بادام، اس کو پیل کریں گے. ساتھ میں رکھے ہیں یہ 4 مغز میلن کے سیڈز. اور ادھر میں نے رکھا ہے میرینیٹ کیا ہوا قیمہ، اس کے کباب بنیں گے. تو آج اس کی تو مرچیں میرے گلے میں پس گئی. اچھا یہ بنے گا. اور کچن میں بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں برتن بھی پڑے ہیں اور ادھر بھی. تو بس چھوٹا سا کچن ہے اور کام کافی زیادہ ہے. ادھر بنائی تھی میں نے لیمپ کڑھائی، تو اس کو خالی کروں گی، اس کو واش کروں گی. تو کافی زیادہ کام ہے، اس کو سمیٹوں گی، ٹائم کم ہے. تو چلو آگے کے جو بناتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بس ٹائم دیکھا تو ٹائم بھاگا جا رہا تھا. تو بس ادھر میں نے کیمرہ رکھا اور سب کچھ چھوڑا اور لگ گئی کاموں میں. تو ادھر پکوڑوں کے لیے مکسچر تیار کیا، ساتھ میں فروٹ چاٹ بھی ریڈی کیا. اور بس اس ٹائم اس طرح ہوتا ہے جیسے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو ساتھ میں نے برتن بھی واش کر لیے جو پڑے ہوئے تھے. تو بس جلدی سے میں اپنا سارا کام سمیٹوں گی کیونکہ پھر افطاری کے لیے لیٹ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں آپ سے یہی شیئر کر رہی تھی کیونکہ اگر آپ صبح کے ٹائم نیپ نہ لونا تو پھر سارا ٹائم اس طرح خراب ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھیں ذرا جتنا میں سارا دن بیزی رہی نا تو آپ کو بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ سارے ماؤں کا یہی حال ہوتا ہے. سارے مائیں اس طرح بیزی ہوتی ہے. تو اگر آپ نیند پوری نہ کریں نا تو بس سب کچھ ادھر کا ادھر رہ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں میرے آلو بخاری کی چٹنی وہ بھی ریڈی ہو گئی. ساتھ میں چکن کو فرائی کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد کباب کو ریڈی کروں گی. تو اینڈ میں آئے گا پکوڑوں کی باری. اور جتنی چیزیں بھی پڑی ہو لیکن اس میں پکوڑے نہ ہو تو آپ کو افطاری بالکل نامکمل سی لگے گی. اور میرے گھر میں تو پکوڑے ایسے ہیں جیسے نماز فرض ہو گیا. تو بس وہ تو فرض کی طرح ہی بنیں گے. تو بس ادھر سارا کام جلدی سے سمیٹا اور پھر افطاری میں نے کر لی. تو یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ اب شیئر کروں گی کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو بس میں تھوڑا سا جتنی بھی چیزیں زیادہ بناؤ نا تو اتنا کھایا نہیں جاتا. تو بس یہی تھی میری افطاری، بس تھوڑے سے پکوڑے اور ایک کباب میں نے کھا لیا. اور کباب کافی مزے کا بناتا. نیکسٹ ٹائم میں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.